مسئلہ یہ کہ یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے. جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی. کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں. اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات، بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے. سب سے پہلے پیغمبر کی بات. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے. اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس. برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے. اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں. شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں. تو ان کو سمجھنے دیں، کیونکہ ان کا مسلک ہے یہ. اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے، نہ ان سے بحث مباحثہ کریں. ان کا مذہب ہے، وہ اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ان کو چلنے دیں. آپ سنی ہیں، دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے. سنی کے طریقے سے امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی، وہ کس طریقے سے؟ شیعہ والے طریقے سے. تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے، ایسے ہی کر لیں دے. آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی. تو صرف نماز میں نہیں، باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے. ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے. سنی مذہب نہیں ہے یہ. تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے تھے ذبح کرو. اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندوؤں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا، تو یہ بہت پرانا ہے. گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا، گائے کو مقدس سمجھنا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو جو ہے معبود سمجھنا چھوڑ دو، اتنا کافی نہیں ہے. بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے. لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹو، گائے کا ذبح کرو. تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں. اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے، یہ دماغ سے نکل جائے گا. باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دفتر میں کوئی شیعہ ہے، اس سے جا کے بحث شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل. اس کے لیے خناس نہیں ہے، یہ اس کا مذہب ہے، اس کو اس پہ چلنے دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا. نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسا ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا. اس کو کہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے. محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں. تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں، اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل. اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے، یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی، محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے، تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے. آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں. شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے، کیسے، یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے. اس کا محرم یا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے.